آپ کی ملاقات کرواؤں گا مسز شوکت سے جو ایک میرج بیورو چلاتی ہیں. 3000 سے زائد یہ کامیاب رشتے کروا چکی ہیں. ایک جس کا بیٹا لائق ہو جاتا ہے تو وہ سارا جہان ڈھونڈتی ہے. خوب سے خوب تر لڑکی بھی مل جائے, چھوٹی عمر کی بھی ہو اور زمین جائیداد بھی لے کر آئے. شرافت بھی آج کل دیکھی جاتی ہے, صرف پیسہ. وہ تو کہتے ہیں پیسہ ہو جائے وہ کالا ہو, بھنگی ہو, چوڑا ہو, ہم دینے کو تیار ہوں. کیا دوسری شادی کے خواہش مند بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ اصل سوال تو اب آپ نے کیا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام دانش حسین, ملتان میں اس وقت موجود ہوں. آپ کی ملاقات کرواؤں گا مسز شوکت سے جو ایک میرج بیورو چلاتی ہیں, لیکن فی سبیل اللہ یہ کام کرتی ہیں. 30 سال سے زائد ان کو عرصہ ہو چکا ہے اور 3000 سے زائد یہ کامیاب رشتے کروا چکی ہیں. رشتے کروانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کی, یعنی لڑکوں والوں کی اور لڑکی والوں کی کیا ڈیمانڈز ہیں. وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس ڈیمانڈز میں رشتے کرانے میں کیا چیلنجز ہیں, کتنی چیزیں نئی آ گئی ہیں اور لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہے کہ جوڑ ڈھونڈنا. یہ ایسے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں, ہمارے ذہن میں بھی ہیں. مسز شوکت سے ان کے تجربے کی بنیاد پر ہم یہ کچھ سوالات کرتے ہیں اور معاشرے میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں یہ انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماں جی پہلے تو یہ بتائیے, ماشاء اللہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا, آپ کی عمر بیت گئی, شادیاں کروائی ہیں, کئی زیادہ شادیاں کروائی ہیں, 3000 سے زیادہ. یہ سوچا کیسے یہ کام شروع کرنا ہے, لوگوں کو رشتہ ازواج میں بندھوانا ہے, سنت نبوی پر عمل کرنا ہے, یہ سوچا کیسے تھا؟ بس ایک رشتہ کروایا تھا میں نے شروع میں, بس ایک رشتہ کروایا, بہت اچھا ہو گیا اور اتنا نام ہوا, اس کے بدلے مجھے بہت رشتے ملے اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے نا. بس وہ شہرت ایک زیادہ ہو جاتی ہے نا, کہتے ہیں نا پھول کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے, تو اچھے کام کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ دور دور تک جاتی ہے, ایک مثال بن جاتی ہے. میرا اللہ کا شکر ہے ملتان میں دوسرے شہروں میں ایک نام ہے, خانے والا لاہور, دوسرے سب شہروں سے میرا رابطہ ہے. وہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں, میں ان سے رابطے میں ہوں اور مطلب یہ کام کر رہی ہوں نا. ایک رشتہ ہوتا ہے تو اس کے بدلے ہمیں 10-20 رشتے مل جاتے ہیں کہ مسز شوکت بہت اچھی ہیں اور مخلص ہو کر کام کراتی ہیں. پتہ نہیں, میں خود سوچتی ہوں یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پر, کیوں اتنی رحمت ہے مجھ پر, لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں اور میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں. اور میں بھی یہ کہتی ہوں مجھے دعا چاہیے, پیسہ تو ہاتھوں کی میل ہے, وہ تو ہر کسی کے پاس ہے اور یہ کمی کبھی اللہ تعالیٰ نہیں کسی کو دیتا نا. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے مطلب یہ اچھا رشتہ ہو جائے اور دعائیں دیں لوگ, بس اور کچھ نہیں چاہیے مجھے نا. لوگ آج کل بڑے بڑے میرج بیوروز چلا رہے ہیں, لاکھوں میں فیسز لے رہے ہیں, گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے. آپ فی سبیل اللہ کام کیوں کر رہی ہیں؟ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ پیسہ تو ہر کسی کے پاس ہے نا, دعا کسی کو چاہیے نا. پیسہ تو پھر بھی مل جائے گا, دعا نہیں ملے گی نا. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ فی سبیل اللہ کرائے, لوگوں کے دل سے دعائیں نکلیں. اور جو لوگ اتنے پریشان ہیں, بیچارے بہت پریشان ہیں, آپ کبھی جا کر دیکھیں جن کی 7 6 بیٹیاں ہیں, پڑھی لکھی خوبصورت بیٹی ہیں اور صاحب جائیداد ہیں, دینے کو تیار ہیں, ان کے بھر نہیں مل رہے, اچھے نہیں مل رہے. لڑکے والوں کے علاوہ ڈیمانڈ ہے, لڑکی والوں کو, اور اس لیے رشتے کم ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عمریں گزر رہی ہیں. لڑکے والوں کی بھی, لڑکی والوں کی, خاص طور پر لڑکی والوں کے لیے بہت مسئلہ ہے. ایک جس کا بیٹا لائق ہو جاتا ہے تو وہ سارا جہان ڈھونڈتی ہے, کہتی ہے مجھے خوب سے خوب تر لڑکی بھی مل جائے, چھوٹی عمر کی بھی ہو اور زمین جائیداد بھی لے کر آئے. اب بتاؤ بیچارے, اب لڑکیوں کو تعلیم دیں یا یہ چیزیں دیں, ایک چیز مل سکتی ہے لیکن نہیں, کہتے ہمیں پوری چیزیں ملے نا. وہ اپنے بیٹے کو کیش کروانا چاہتی ہیں جو کہ بہت ہی غلط سوچ ہے اور لڑکی والوں کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے. پھر جب جاتے ہیں لڑکے والے, پہلے ایک جاتا ہے, دوسری بہن آتی ہے, بھابھی آتی ہے, وہ دیکھتے دیکھتے تھکتے نہیں ہیں, اور لڑکی والے بیچارے انتظار میں بیٹھے ہیں, ان کو بلاتے تک نہیں ہیں کہ بھئی ہمیں بھی کوئی بلائے, ہم بھی تو دیکھیں لڑکا کیسا ہے, گھر بار دیکھ کر. نہیں, ان کی کوئی رائے نہیں لیتا نا. اس کا مطلب ہے کہ آس دلائی جاتی ہے. ہاں, آس دلائی جاتی ہے. خاص طور سے میں تو یہ کہوں گی لڑکے والوں کو اللہ کی سزا ہے. وہ ایک لڑکی کو ٹھکراتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت رلاتا ہے نا. وہ جگہ جگہ گھومتی ہے لیکن اس کی پسند کی اس کے دماغ میں کوئی بیٹھتی ہی نہیں ہے کوئی لڑکی. ہمارے معاشرے میں زیادہ نخرے کس کے ہیں, لڑکی والے کے یا لڑکے والے کے؟ دونوں کے ویسے ہیں, لڑکی والوں کے بھی ہیں, یہ میں نہیں کہہ سکتی. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اکلوتا نہ لڑکا ہو, بہن بھائی نہ ہو, ان کے ماں باپ مر چکے ہوں. ہاں صحیح بات ہے, کہتے ماں باپ بھی نہ ہو, اکیلا گھر ہو. بیچارے وہ تو شادیاں کریں, پہلے اپنے بہن بھائی ماں باپ کو ماریں پھر شادیاں کریں, اور اکیلا گھر ہو, کماتا ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, ہر چیز ہو اس کے پاس, کمی کسی چیز کی نہ ہو. اب کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. 5 انگلی ایک جیسے تو نہیں, بس نہیں. ماں باپ کیوں مرے ہوئے ہوں؟
भाई वो ज़्यादा उनको तंग करते हैं ना, वो कहते हैं हमें तंग करते हैं बहुत, हम अकेले ऐश करें, हम असल में रोक टोक वाला कोई ना हो, हमारी मर्जी हम जहाँ आएँ जाएँ, हमें कोई पाबंदी ना हो, ये चीज़ उनके जहन में ज़्यादा होती है ना। और लड़के वाले क्या डिमांड करते हैं? लड़के वाले भी कहते हैं बस वो कार कोठी वाली हो, कार कोठी वाली लेकर आए और वो हमारी खिदमत करे, वो कहते हैं हमारी खिदमत करे, बस इसी तरह का उनके। खूबसूरत भी हो और साथ चलती फिरती भी सही हो। चलती खूबसूरत तो पहले, मैं कहती हूँ पता नहीं वो तो अब तस्वीरें इतनी बना बना कर वो फलां अदाकार ऐसे है, फलां ऐसे है, उनकी तरह हो। अब इन्होंने ये चीज़ कर रखी है ना, घर के काम भी करती हो। घर के काम भी करती, सब चीज़ें हमें एक दफ़ा मिल जाए ना, अब बताओ क्या करें इस कि आजकल तो अगर किसी रिश्तेदार की शादी करवा दें और उनकी आपस में लड़ाई हो जाए तो वो कहते हैं आपने करवाया था ये रिश्ता, तो आपको भी ऐसे ताने तो मिलते हो? देखें कहते हैं लोग, लेकिन मैं जब शुरू से मैं कह देती हूँ, ठीक है, मैंने मिलवाया है और मैं जानती भी हूँ उनको, लेकिन जान पहचान आपने खुद करनी है, तसल्ली आपने खुद लेनी है। देखें आजकल तो अपने बहन भाइयों की और बच्चों को ये जिम्मेवारी नहीं देता, मैं गैरों को क्यों दूँ, है ऐसी गलत बात है ना, ये तो अल्लाह को इख्तियार में है भाई। अब फर्ज किया 6 साल बाद 5 साल बाद तलाक हो गई है, तो इसमें बेचारे कराने वाले का कसूर क्या है? माँ बाप भी तो कराते, रिश्ता ख़राब हो जाता है, तो फिर ये तो अल्लाह की तरफ से है, ये तो आपकी अपनी डीलिंग है, आपसे कोई गलती हुई है दोनों से तो ये काम हुआ है, इसमें उस बेचारे कराने वाले तो करा के भूल गए रिश्ता, तो उसका क्या कसूर है कि उसको ये हो गया हिसाब। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिमांड किस ज़ात की है कि जिसके रिश्ते ज़्यादा मांगे जाते हैं इस कौम या ज़ात के? और दूसरा सवाल ये है कि कौन से प्रोफेशन के, यानी कि लड़का क्या करता हो या लड़की क्या करती हो, उसकी डिमांड ज़्यादा? लड़की वाले कहते हैं लड़का डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या बहुत बड़ा बिजनेसमैन और लैंडलॉर्ड हो, बहुत खाता कमाता हो, और गरीब गुरबा को तो हमने देनी नहीं रिश्ता, और चाहे खुद वो फ़कीर हो, चाहे वो खुद फ़कीर हो। जो लड़के वाले हैं वो भी कहेंगे कमाने वाली हो, लेडी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई उसके नाम जदात हो, तो फिर हम रिश्ता करेंगे, वरना ऐसे नहीं करते ना रिश्ता। और इसके साथ ज़ात पात भी देखी जाती है? ज़ात पात तो ज़रूर देखी जाती है, अब कम है, पहले लोग करते थे इस बात का, अब लेकिन ना सैयद कहते थे सैयदों में ही करना है, पठानों में करना है, लेकिन अब लोग कहते हैं कि नहीं अच्छा रिश्ता मिल जाए तो हम कर देंगे ना, बस ये चीज़ होती है। शराफत भी आजकल देखी जाती है, सिर्फ पैसा बहुत ज़्यादा है। वो तो कहते हैं पैसा हो, चाहे वो काला हो, भंगी हो, चूड़ा हो, हम देने को तैयार हो, रिश्ता ऐसे करते हैं ना, सही बात है ना, पैसा हो बस सबसे बड़ी बात जो है ना, और चाहे जिस तरीके से आए, हम इस चीज़ से मतलब नहीं है, बस ये चीज़ लोगों की अपनी डिमांड, अब एक सोच बन गई है ना, बस अब ये चीज़ें कम हो गई, सोच शराफत और ये चीज़ें कम हो गई हैं। बस अच्छी भली खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं बेचारी, लेकिन वो लड़के वालों के दिमाग में नहीं आती, नहीं ये कोई लड़की है, मिसेस शौकत आप तो कहती खूबसूरत है, ये खूबसूरत है, मैंने कहा मेरी नज़र में तो मेरी बेटी जैसी है, खूबसूरत है, मैं क्यों उसे कहूँ कि ये इस तरह है, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, मैं क्यों कहूँ कि बदसूरत है या गलत है ना, बस लोगों की अपनी अपनी सोच है, बस खुदा इनको हदायत दे और अल्लाह इन सब के नेक नसीब करे। एक अच्छी खूबसूरत लड़की आती है बेचारी, चाय पेश कर, ये करो वो करो, और सबसे बड़ी डिमांड उसके लड़के की माँ की पहले मेरे बेटे को दिखाओ। अब हर किसी को अपनी बेटी दिखाए, कोई कितनी गलत बात है ना, कहते हैं वैसे तो फिरती रहती हैं और लड़कों के सामने आते हैं इनको शर्म आती है। देखिए वो फिरती हैं इस नज़रिए से तो नहीं जाती कि हम भाई पसंद किए जा रही हैं, वो तो अपने काम से जा रही हैं, बाज़ार जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, कहते हैं नहीं हम अपने बेटे को दिखाएंगे, वो पसंद करेगा तो फिर करेंगे। फिर बेटे को कहो पसंद करके ले आए, खुद क्यों जाती हो रिश्ता देखने के लिए? जगह जगह के घर जाना कोई अच्छी बात है? कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा, अल्लाह रहम करे, खाने पीने के बहाने जाती हैं वो, भाई खाया पिया मौज उड़ाई, अब चलो भाई टाइम पास हो गया हमारा तो अब चले ना, बेटे को भी खुश कर दिया, बेटे वो हमें पसंद नहीं है, वो देखो कितनी नखरे कर रही थी, ये कर रही थी, इस तरह करके टाल दिया बस। तो खुदा तरसी कहाँ गई? अब पता नहीं खुदा तरसी कहाँ गई है, लोगों को जो हालात बदलते जा रहे हैं, लोगों की नीयत ख़राब होती जा रही है, बस अल्लाह इनको हदायत दे, बस क्या कह सकते हैं। आपने जब ये काम शुरू किया था 30-35 साल पहले, अब में कितना फ़र्क आ गया? पहले लोग बहुत अच्छा था ना भाई, एक जगह जाते थे ना, पसंद कर देते थे और वो रिश्ता कर देते थे ना, लड़की वाले भी लड़के वाले। अब उनको आदत पड़ गई है जगह जगह फिरने की, जो दिखावा आ गया हमारी शादी में, धूमधाम से शादी करनी जी, शादी एक दफ़ा होनी है, हमने ये सोच के 10-10 साल शादियां लेट कर दी हैं। क्या आपके सामने ऐसी मिसालें गुजरती हैं जिसमें सिर्फ इस वजह से शादियां नहीं हो रही कि जहेज़ ज़्यादा देना है या लड़के वाले ने इतनी जायदाद लिख कर देनी है? हाँ बिल्कुल, ये भी चीज़ है, ये वो कहते हैं लड़के वाले, अब तो लिख पढ़ तो लाजमी है ना, वो लाजमी चीज़ हो गई है। अब लड़की को जितना पढ़ाया, इतना पैसा लगाया है उन्होंने, वो फिर किस खाते में गया? पढ़ी लिखी लड़की है बेचारी, आती है वो एक दफ़ा आई है, 2 दफ़ा आई है, रात दिन उसकी लाइन लगी हुई है, समझ में नहीं आता उनको कैसी पसंद है, पसंद ही नहीं आती, फिर वो उनके नाम जदात हो जिसकी वो हम लेंगे, वरना नहीं।
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ان دونوں کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو جھوٹ بولنا پڑا یا کوئی بات چھپانی پڑی, لڑکے کا کوئی عیب یا لڑکی کا کوئی عیب چھپانا پڑا. مجھے نہیں چھپانا پڑتا, میں تو پہلے بتاتی ہوں. میں کہتی ہوں بھائی دیکھو یہ بات ہے, اب ہے آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ آپ کے سامنے, آپ کرو, آپ کی مرضی ہے. دیکھو میں نے کسی قبر میں تھوڑی جانا ہے ایسے خام خواہ, آپس میں دینا تمہارا ہے, میں کیوں ایسے کام غلط کروں. میں جھوٹ پہلے بتاتی ہوں, حقیقت یہی ہے, میں نہیں کبھی چھپاتی نہ, کبھی میں نے ایسے غلط کام نہیں کیا. اور اللہ کا شکر ہے اچھا کام کرتی ہوں, اس وجہ سے میرا نام ہے ایک اور میرا مقام ہے جو مجھے خوشی ہے. چند دن کی زندگی ہے, میں نے یہ کوئی جھوٹ کما کے اپنا کوئی آخرت خراب تھوڑی کرنی ہے. جب ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے کامیاب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد مسز شوکت کو یاد کیا جاتا ہے. میں نے بہت سی ایسی مثالیں سنی بھی ہے, آپ ذرا بتائیں گے تو زیادہ بہتر ہو. کیا ایسا ہوا کہ پھر اس خاندان کی مزید بھی کئی شادی آپ نے کروائی ہیں؟ بے شک اللہ کا شکر ہے, میں اپنی تعریف نہیں کرتی, میں آپ کو خاندانوں سے ملوانے کو تیار ہوں. ایک خاندان کے کئی رشتے کرائے ہیں اور ان کے پوتیوں کے, نواسیوں کے, سب کے, اور وہ سلسلہ چلتا ہے. کسی کا نا نمبر گم ہو گیا نا, وہ پھر نمبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھ سے ملتے ہیں. کیا دوسری شادی کے خواہش مند بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ وہ تو زیادہ ہے, اس کی تو آپ مثال, اب اصل سوال تو اب آپ نے کیا. اب ایک بندہ, اس کی 4 بچے ہیں, بیوی ہے, بھائی اب ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اب انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ہماری, تو مجھے دوسری شادی کرنی ہے نا. لڑکے تو بہت زیادہ ہیں, اور لڑکی والوں کو بیچاروں کو طلاق اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہوتا ہے, تو پہلی کو وہ کہتے ہیں طلاق دو. یہ دوسری شادی والے تو بہت ہے نا, بیوی ہے, بچے ہیں, سب کچھ ہے, پھر بھی دوسری شادی لازمی ہے. بھئی اسلام میں 4 شادیوں کا حکم ہے, یہ اسلام یاد آتا ہے, اور کسی بات میں اسلام یاد نہیں آتا آپ لوگوں کو. نہیں بھئی اسلام میں ہم افورڈ کر سکتے ہیں, ہم 4 شادیاں کریں گے. بھئی کرو, مجھے کیا اعتراض. بہت شکریہ مسز شوکت ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یقینی طور پر سے راسل گفتگو تھی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے اللہ نے کے بعد.